یونیک معلومات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں کہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس عشرے کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ تو جو سوالات آ رہے ہیں ان کے جوابات کے لیے میں حاضر آیا ہوں، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ سوالات کیے جائیں۔ کیا تہجد کی نماز کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ جی، قرآن سے تہجد کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے۔ تو اس سے ہمیں دلیل ملتا ہے کہ تہجد کی نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض تھی اور ہم لوگوں کے لیے یہ نماز سنت ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ نماز ہم ادا کریں۔ نسائی اور ابن ماجہ اپنے سنن میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے آخر حصے میں اٹھتے اور اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے اور انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور یہ کہتے کہ یہ نماز اہل کے انبیاء کرام اور صلحاء کرام پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نماز کو پڑھیں۔ تہجد کا نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت یوں تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک رہتا ہے، اور یہ جو عوام میں رائج ہے کہ جب تک کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو نہ جائیں اور سو کر جب تک کہ اٹھے نہیں تب تک کہ ہماری تہجد کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں اور اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں۔ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن کچھ بزرگوں کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ بغیر سوئے بھی رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز ادا کریں تو وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن افضل، بہتر اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور رات کے آخر حصے میں تہجد کی نماز ادا کریں گے تو یہ سب سے افضل ہے۔ تہجد کی نیت کیسے کریں؟ جی، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور جس طرح سے آپ کسی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو اس کی نیت ہوتی ہے، یہی کافی ہے۔ ہاں، اگر زبان سے نیت کرنا چاہے تو اس طرح سے کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے؟ جی، تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یوں تو آپ رات میں چاہیں تو جتنی عبادت کریں یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن تہجد کی نماز جو حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک ثابت ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، اس کے بعد جب آپ کی نیند ٹوٹے تو آپ یہ نماز پڑھیں اور 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اب طریقہ اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، آپ جس طرح سے اور دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں تہجد کی نماز بھی اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ مثلا جس طرح ہم دوسری نماز کے لیے نیت کر کے ہم کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی سورہ ملاتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم اور نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح سے تہجد کی نماز ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح سے دوسری نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں تہجد کی نماز بھی اسی طرح سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی تنہائی میں خود بھی اٹھو اور اپنے اہل و عیال کو اٹھاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو، تو اس نماز کی وجہ سے تمہیں صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو،
ابھی یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم چاہیں تو یہ تہجد کی نماز آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سحری کے لیے رات کے آخر حصے میں اٹھتے ہیں، تو جس وقت ہم اٹھتے ہیں وہ تہجد کے لیے سب سے بہتر وقت ہوتا ہے۔ آپ اٹھنے کے بعد جب سحری کے لیے آپ منہ دھلتے ہیں، اسی وقت آپ ساتھ میں وضو بھی کر لیں تو آپ آسانی سے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں کہ جب آپ سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو یہ عورتیں سحری کے لیے کھانے پینے کا سامان انتظام کرتی ہیں، تو آپ اتنی دیر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور مرد حضرات جب کھا رہے ہوں تو عورتیں اتنی دیر میں آسانی سے تہجد کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے سے تہجد کی نماز کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان تک چلتا رہے گا، تو اس کی برکت سے اور دنوں میں بھی ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں بتا دوں کہ تہجد کی نماز کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ اس نماز سے ہمیں دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمارے چہرے پہ نور آتا ہے، اور اسی طرح سے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ رات کے آخر حصے میں یہ آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں کہ ہم دنیاوی معاملے میں اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی آرزو اور اپنے خواہشات کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے ہم ایسے موقع کی تلاش کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تنہے میں ہوگا تو ہم اپنے دکھ درد کو اس کے سامنے پیش کریں گے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، تاکہ ہماری عیب چھپی رہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اللہ سے مدد مانگنے کا سنہرا اور اچھا موقع ہوا کرتا ہے کہ ہم رات کے آخر حصے میں اٹھیں اور تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دنیا اور آخرت کی دولت کے لیے خدا سے دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی اس نماز کی برکت سے خدا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان کے صدقے میں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ ہمیں زندگی بھر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔